اسلامی ملک کے اندر شراب پینے کی اجازت ہوگی۔ عورتیں جتنے چھوٹے کپڑے پہن سکتی ہے انہیں مکمل اجازت ہوگی، اور دنیا کی سب سے چھوٹی اسلامی ریاست اسلام کے نام پر ریاست قائم کی جا رہی ہے۔ ایک تہلکہ انگیز انکشاف آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کروں، آپ کو چینل ضرور سبسکرائب کرنا۔ ایک بہت بڑی اور اہم معلومات ہم آپ کو آج دینے والے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جہاں اتنے سارے ممالک ہیں، وہاں دنیا کی ایک سب سے چھوٹی ریاست جو صرف اور صرف 24 ایکڑ پر ہوگی، وہ قائم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی دو بڑی خبریں یہ ہیں کہ یہ جو 24 ایکڑ پر ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے نام پر ایک ریاست قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور صرف اس 24 ایکڑ پر جو اسلام کے نام پر ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہاں پر شراب پینے کی اجازت ہوگی، مرد اور عورت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، پردے کا کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا، اور خواتین جس طریقے کا بھی لباس پہننا چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے ضروری پردہ نہیں ہوگا اور پردے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوگی۔ اب آپ یقینی طور پر چونک گئے ہوں گے، اور آپ کے لیے معلومات انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہوگی کہ ایسی کون سی اسلام کے نام پر ریاست قائم کی جا رہی ہے کہ جہاں شراب کی اجازت ہوگی، جہاں خواتین کے ساتھ پردے کا انتظام نہیں ہوگا، جہاں پر خواتین اپنی مرضی کا لباس پہن سکتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست، یعنی کہ صرف اور صرف 24 ایکڑ پر وہ ریاست ہوگی۔ اب آئیے ہم آپ کو تفصیلات دیتے ہیں، لیکن اس تفصیلات کو جاننے سے پہلے آپ کو ماضی میں جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ معاملہ کہاں سے اور کب شروع ہوا۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے خراساں سے۔ یہ خراساں یعنی کہ اس وقت جسے آپ ایران کہتے ہیں، اس ایران میں ایک خاص اور مخصوص علاقہ ہے جسے نیشا پور کہتے ہیں۔ نیشا پور وہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں پر خاص طور پہ فاطمی دور کے بعد اور دیگر ادوار کے اندر کئی علماء کرام وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور وہاں پر کئی مکتب فکر کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ سن 1248 میں اس نیشا پور کے اندر، یعنی کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، ایک یوں سمجھیے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حاجی بختاش ولی۔ حاجی بختاش ولی اس وقت اپنی صوفی ازم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے، اور سن 1248 میں ان کی شہرت اپنے عروج پر تھی۔ سن 1340 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور حاجی بختاش ولی اس وقت کافی مشہور ہو چکے ہوتے ہیں۔ فاطمی سلسلے کے خاتمے کے فوراً بعد، فاطمی سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے، اس کے فوری بعد جب سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے، تو سلطنت عثمانیہ کے آغاز میں ایک بڑے مشہور ان کے سلطان تھے جن کا نام تھا اوران غازی۔ اوران غازی کو جب حاجی بختاش ولی کے متعلق معلوم ہوتا ہے، تو حاجی بختاش ولی سے وہ ملنے کے لیے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور حاجی بختاش ولی انہیں تحفے میں ایک علم دیتے ہیں، اور اس علم پر ذوالفقار یعنی کہ جو حضرت علی کی تلوار تھی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں سے اس دن کا آغاز ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں جو جانثاران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حاجی بختاش ولی کے مریدان شامل ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر وہاں پر جو مریدان تھے، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ عیسائی بچے جو قید کر لیے جاتے تھے، وہ انہیں حاجی بختاش ولی کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے تھے، اور یہی حاجی بختاش ولی کے جانثاران ہمیشہ اولین دستے کا کردار ادا کرتے رہے 1895 تک، یعنی کہ 1895 تک، قریباً کوئی 600 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ اب اس حوالے سے حاجی بختاش ولی یا بختاشی فرقہ ایک بہت زیادہ مشہور ہوا جو کہ صوفی ازم پر تھا۔ ابتدائی دنوں میں ان کے اوپر وہ سنی ایک مسلک اپنے آپ کو سنی صوفی ازم کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان پر دیگر مذاہب اور دیگر مسالک کا بھی اور اثر آنا شروع ہوا، اور اب وہ ایک مکسچر بن چکا۔
اس کے بعد سن 1935 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے اور کمال اتا ترک کا انقلاب آتا ہے تو وہاں پر تمام مذہبی جماعتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور حاجی بختاش کے ماننے والوں کو فوری طور پر ترکی چھوڑنے کا کہا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ارد گرد کے ممالک میں پھیل جاتے ہیں اور البانیا ان کا اگلا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ البانیا میں 95 ایکڑ پر تقریباً وہ اپنی ایک چھوٹی سی سینٹر قائم کرتے ہیں اور وہاں پر حاجی بختاش ولی کے یعنی بختاشی صوفی سلسلے کے لوگ وہاں پر آنا جانا شروع کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا ایک سینٹر بنا لیتے ہیں۔ سن 1967 میں 1967 میں جب کمیونسٹ انقلاب آتا ہے البانیا کے اندر تو وہاں پر ان سے بہت ساری جگہیں لے لی جاتی ہیں اور پھر 1991 میں جب وہاں سے کمیونزم کا خاتمہ ہوتا ہے تو ان کے پاس صرف 36 ایکڑ کی جگہ ہوتی ہے اور بعد میں وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کے بعد اب وہ جگہ رہ جاتی ہے صرف اور صرف 24 ایکڑ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طریقے سے کیتھولک جو عیسائیوں کا کیتھولک فرقہ ہے اس کے حوالے سے جس طریقے سے روم میں ایک الگ سلطنت بنائی گئی ہے، اسی طریقے سے البانیا کے وزیر اعظم یعنی البانیا کے وزیر اعظم ایڈی نے پچھلے ہفتے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ بختاش فرقے کے لیے ایک اسلامی ریاست البانیا کے اندر قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی صرف اور صرف 24 ایکڑ کے اندر یہ مخصوص فرقے کی اپنی ایک ریاست ہوگی، جن کی اپنی ایک عدالت ہوگی، جن کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہوگی، جن کی اپنا ایک پورا نظام موجود ہوگا۔ عام طور پر بختاش سلسلے کا میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہے کہ اس بارے میں تو فیصلہ ہو چکا اور کہا جا چکا کہ 24 ایکڑ پر یہ ایک نئی سلطنت ہوگی اور اب اسے پوری دنیا کس طریقے سے تسلیم کرے گی وہ دیکھنا ہے، یعنی کہ در حقیقت اسے اسلام کے ایک فرقے کے نام پر ہی وہ جگہ بنائی جا رہی ہے اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی اسلامی حکومت ہوگی۔ مگر اب اس میں نئے سوالات اٹھنا شروع ہیں اور نئی باتیں شروع ہوئی ہیں۔ بلقان نے ظاہر البانیا اس وقت بختاش قبیلے فرقے کا بڑا اہم جگہ ہے۔ البانیا کی کل آبادی 27 لاکھ ہے، اس 27 لاکھ میں 50% مسلمان ہیں جبکہ باقی 50% میں وہاں پر عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ جو 50% مسلمان ہیں اس میں سے بھی 10% کا تعلق صرف اور صرف اس بختاش قبیلے سے، باقی 40% وہاں پر سنی مسلم ہیں جس نے اس ریاست کے قیام کی مخالفت کی ہے۔ اب اگر اس طریقے سے اندازہ لگائے جائیں تو قریباً کوئی 2.5 سے 4 لاکھ لوگوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام اس صرف 24 ایکڑ جگہ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بختاش فرقے میں جو ان کے مین خانقاہ ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے شیخ کو بابا کہا جاتا ہے، جبکہ جو درویش ہوتے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں مرید کہا جاتا ہے۔ خانقاہ سے وابستہ یعنی بختاش فرقے سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کو منتسب کہا جاتا ہے اور اسی لیے یہاں پر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ جب یہ ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت جو ان کے سربراہ ہیں یعنی کہ اس وقت جو ان کے بڑے شیخ ہیں اسے کہا جاتا ہے عزت ما بدجبی دیدے بابا کا لفظ ان کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جو ہمارا فارمولہ طے ہوا ہے اس کے مطابق اس جگہ پر شراب کی اجازت ہوگی۔ ان کے مطابق یہاں پر خواتین اور مرد کے درمیان پردے کا انتظام نہیں ہوگا اور کسی بھی عورت کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مخصوص لباس پہنے، وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہے وہ اس طرح کا لباس پہن سکتی ہے۔ تو اس وقت کی جو بڑی خبروں میں سے بڑی خبر آئی ہے وہ بڑی خبر یہ آئی ہے کہ دنیا کی ایک سب سے چھوٹی ریاست جو کہ صرف اور صرف 24 ایکڑ پر آ رہی ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے نام پر اسے قائم کیا جا رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں پر شراب کی بھی اجازت ہے اور تمام چیزوں کی بھی اجازت ہے۔ آئندہ دنوں کے اندر یہ ایک بڑی خبر کے طور پر ڈیولپ ہوگی۔ البانیا کے وزیر اعظم ریڈی نے جو اس وقت اعلان کیا ہے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کیا، ان سے باقاعدہ اس حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حمایت نہیں کر رہا بلکہ یہ میرا ہی فارمولہ ہے جس کے مطابق میں ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جا رہا ہے وہاں پہ ان کی
اسمبلی کے اندر، اور اسمبلی کے اندر اسے پیش کیے جانے کے بعد اگر اس کا اپروول ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک الگ ریاست ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بھر کی ریاستیں، خاص طور پر امریکہ، چین یا دیگر ممالک اسے کس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ بڑا سوال ہے۔